دوستو، عملیات کے اندر روحانی طاقت کو بہت بڑا دخل حاصل ہے۔ جس عامل کی روحانی قوت، روحانی طاقت ایک معیار تک پہنچی ہوئی ہوتی ہے نا، وہ عملیات کے اندر کامیاب رہتا ہے۔ اس کا ہر عمل، ہر تعویذ، ہر وظیفہ اس کا اثر کرتا ہے۔ تو دوستو، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم جب اپنا لیں تو ہماری روحانی قوت، روحانی طاقت بھی مضبوط و مستحکم ہو سکتی ہے۔ دوستو، یہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کی روحانی قوت، روحانی طاقت مضبوط ہے یا کمزور ہے؟ یہ آپ کو کیسے معلوم ہوگا دوستو؟ اس کے لیے دوستو یوں کرنا ہوگا کہ آپ کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس دوران آپ کو اچھے خواب آتے ہیں، آپ کو آپ کا استاذ نظر آتا ہے خواب کے اندر، یا کچھ جھٹکے لگتے ہیں، عمل کی کوئی غیبی قوت، غیبی طاقت آپ کے سامنے ظاہر ہوتی ہے، یا آپ کے دل کے اندر کوئی چیز ڈالتی ہے، تو آپ سمجھ لو کہ آپ کا یہ عمل، آپ کا یہ وظیفہ کامیاب جا رہا ہے، اور آپ کی روحانی قوت، روحانی طاقت ایک حد تک مضبوط و مستحکم ہے۔ تو دوستو، ہم آج ایسا عمل آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں گے جس کو کرنے سے ایسے افراد، عاملین جن کی روحانی قوت، روحانی طاقت کمزور ہوتی ہے، اس وظیفہ کو کر کے، اس عمل کو کر کے اپنی روحانی قوت، روحانی طاقت کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ آگے چلنے سے قبل دوستو چھوٹی سی گزارش، ہمارے چینل بزم عملیات پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور آخر میں شیئر کرنا دوستو مت بھولیے۔ روحانی طاقت بڑھانے کے حوالے سے دوستو، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورت ہے سورہ اخلاص، اس کا دوستو آپ وظیفہ کر لیجئے، انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کی روحانی قوت، آپ کی روحانی طاقت انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مضبوط و مستحکم ہو جائے گی۔ دوستو، اس عمل کے لیے ایک الگ روم کی آپ کو ضرورت پڑے گی، ٹھیک ہے، ایک الگ روم ہو آپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ بوقت عمل آپ اس روم کے اندر جائیں، ٹھیک ہے، سندل جلائیں، ایک قسم کی اگربتی ہوتی ہے، وہ آپ نے ضرور وہاں پر جلانی ہے، اور ایک مخصوص لباس بھی عمل کے لیے دوستو آپ تیار رکھیں۔ صرف بوقت عمل آپ نے اس لباس کو پہننا ہے۔ عمل کرنے سے قبل دوستو آپ نے اپنا حصار کرنا ہے، حصار بدنی، ایک بار آیت الکرسی، ایک بار چاروں کل پڑھیں، دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے پورے جسم پر دونوں ہاتھوں کو پھیر دیں، ایسے آپ کا بدنی حصار ہو جائے گا۔ پھر دوستو، اس عمل کے اندر ایک ہی وقت آپ نے مقرر کرنا ہے۔ مثال کے طور پر پہلی رات میں آپ نے عمل شروع کیا رات کے 10 بجے، تو پھر آئندہ کے لیے ہر رات میں آپ نے رات کے 10 بجے ہی عمل شروع کرنا ہوگا، ٹھیک ہے دوستو۔ اول آخر 3 بار، 7 بار یا 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں، اور درمیان میں 5 تسبیحات سورہ اخلاص کی پڑھیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پورے 40 روز تک اس عمل کو کیجئے دوستو۔ کسی قسم کا کوئی ترک حیوانات جلالی جمالی کی اس عمل میں ضرورت نہیں ہے، صرف آپ گناہوں سے پرہیز کریں، اور عام اوقات میں دوستو درود شریف کا ورد رکھیں۔ اس عمل کو 40 روز تک مسلسل کیجئے، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے، اس کی طاقت اور قوت سے آپ کی جو روحانی قوت ہوگی، روحانی طاقت ہوگی، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ مضبوط و مستحکم ہو جائے گی۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک کہ آپ اپنی روحانی قوت کو، روحانی طاقت کو ایک خاص وظیفے کے ساتھ کیسے ایک معیار تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ سورہ اخلاص کا عمل ہے روحانی طاقت کو مضبوط کرنے کے حوالے سے، ضرور دوستو آپ اس کو کیجئے اور اپنی روحانی قوت کو، روحانی طاقت کو بیدار کیجئے۔ اجازت دیجئے، کوئی سوال ہو تو کمنٹ کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔